بنو امیہ خاندان کے چشم و چراغ میں ایک خلیفہ کا نام ہے عمر بن عبدالعزیز۔ یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اپنے تو اپنے پرایوں نے بھی سلام کیا ہے۔ ان کی پیدائش سن 63 ہجری میں ہے اور ان کی وفات سن 101 ہجری میں ہے۔ یہ وہ شخصیت ہیں جنہوں نے کل 39 سال عمر پائی ہے اور 36.5 سال کی عمر میں 3 بر اعظموں کی خلافت کے خلیفہ متمکن ہوئے ہیں۔ ان کی خلافت میں کہا جاتا تھا کہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا، یعنی اگر سورج ایک ملک میں طلوع ہے دوسرے ملک میں رات ہے تو ان کی حکومت میں تو سورج غروب نہیں ہے نا، تو اسی طرح کہیں رات اور کہیں دن انہی کی حکومت میں چلتے تھے۔ اور یہ شخص مدینہ منورہ میں پیدا ہوتے ہیں۔ ان کے نانا ابو حضرت عمر فاروق کے سگے بیٹا ہے، عاصم بن عمر ان کے نانے ابا کا نام ہے، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں اور حضرت عمر بن عبدالعزیز کے نانا جان لگتے ہیں۔ اہل بیت میں حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ نے ان کا زمانہ پایا ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز اہل بیت اور صحابہ کرام دونوں کے پسندیدہ حکمران گزرے ہیں۔ شروع ہی سے لے کر وفات تک عدل اور انصاف کی حکمرانی ان بندے نے اپنی زندگی کا نصب العین بنایا تھا۔ شروع میں مدینہ منورہ کے گورنر رہے، اس کے بعد جب سلیمان بن عبد الملک کا انتقال ہوا یہ پوری دنیا کے امیر المؤمنین منتخب ہوئے۔ اتنی عدل و انصاف کی حکمرانی کی کہ جن ظالموں نے غریبوں کے قرضے کھائے ہوئے تھے ان سے حکومتی طور پہ قرضے وصول کر کے غریبوں کو دیے، وہ غربا اب زکوٰۃ لینے کے قابل نہیں بلکہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہو گئے۔ ڈھونڈنے سے بندہ نہیں ملتا تھا جو کوئی زکوٰۃ وصول کرنے والا ہو۔ حدیث پاک حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو اکٹھا کر کے کتابوں کی شکل میں مرتب کرانا یہ عمر بن عبدالعزیز کی حکومت کا کام ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے آتے ہی یہ حکم نامہ جاری فرمایا کہ میں سب سے پہلے خود اپنی ذات سے، اپنی بیوی سے، اپنے بچوں سے، اپنے خاندان سے انصاف کو شروع کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے جب خلیفہ وقت متمکن ہوتے ہیں تو اولاد کو کہا ہے کہ میں نے اسی تنخواہ پر گزارا کرنا ہے جو مجھے وہاں سے ملے گی۔ اب جو میری ذاتی ملکیت تھی، زمینیں تھیں، میرے مال تھے، وہ سارے میں نے بیت المال اور حکومت کے حوالے کر دیے ہیں۔ اس کی وجہ اگر حکومت ملنے کے بعد میرے اثاثوں میں اضافہ ہوتا چلا گیا ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے مجھے حجیہ کے طور پہ ملے، لیکن ایک شبہ رہے گا کہ بطور حکمران اس نے رشوت لی ہے، تو یہ شبہ میں اپنے سر لینا نہیں چاہتا۔ حتیٰ کہ اس بندے پر وہ فقر کا زمانہ آیا کہ عید کی راتوں میں بھی، رمضان کے آخری دن ہے، صبح عید ہو رہی ہے 1-2 دنوں میں، بچوں کے لیے نئے کپڑے نہیں خریدے گئے، یہ امیر المؤمنین وقت ہے۔ تو بیوی نے کہا اس تنخواہ میں نہیں لے سکتے، 1 مہینے کی سیلری ایڈوانس لے لیں۔ انہوں نے خازن کو بلایا، اس کو اپنی گھر والی کا مشورہ پیش کیا کہ بچوں کو نئے کپڑے چاہیے، آپ مجھے 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دیں۔ وہ بھی انہی کا تربیت یافتہ تھا، تو وہ کہنے لگا کہ آپ 1 مہینے کی زندگی کی ضمانت یہاں لکھ دیں، میں اگلے مہینے کی تنخواہ آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ انہوں نے اسے اٹھا دیا کہ یہ تو میں نہیں لکھ سکتا، اور گھر والی کو آ کر کہا کہ میرے بیٹوں کو کہہ دو تم 3 بر اعظم کے حکمران کی اولاد ضرور ہو، لیکن میں نے تمہیں حرام نہیں کھلایا تھا اور نہ کھلاؤں گا، اپنے پرانے کپڑوں پہ گزارا کر لو، مجھ سمیت نئے کپڑوں کی طاقت نہیں ہے۔ یہ وہ شخص ہے۔ اس کے دور میں مشہور تھا کہ بکری اور شیر ایک ہی گھاٹ پر پانی پیتے تھے، بکری اور شیر، کبھی کسی بھیڑیا نے کسی بکری کو شکار نہیں کیا تھا۔ جانوروں تک بھی اتنا عدل اور انصاف پہنچ چکا تھا، بلکہ علماء نے ان کے لیے لکھا ہے کہ ان کو عمرین کو لقب ملا، یہ عمرین ہیں، یعنی ایک عمر بن خطاب اور ایک عمر بن عبدالعزیز، کہتے ہیں ان دونوں نے مل کے اسلام کو 4 چاند لگا دیے ہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی بیوی فاطمہ بنت عبد الملک 3 حکمرانوں کی اولاد ہے۔ حکمرانی ملنے کے بعد اس عورت کے اوپر فقر تو آیا ہے، توانگری نہیں آئی۔
اپنے مال کو بھی حکومت میں داخل کر کے بیت المال ان کے وخامد حضرت عمر بن عبدالعزیز نے یوں تقسیم غریبوں میں کرنا شروع کیا. کہتے تھے غرباء کو جب حکمران عید کے دنوں میں دیتے تھے, انہوں نے اعلان کیا کہ کوئی غریب میرے ہاں آئے اس کو عید کی طرح روزانہ کی بنیاد پہ تحائف ملیں گے, روزانہ کی بنیاد پہ. ان کا دربار روزانہ کی بنیاد پہ عید کے تحفے کا منظر پیش کر رہا ہوتا. اور یہ عالم تھا اس شخص کا کہ اس بندے نے اس حد تک امن قائم کیا کہ جو لوگ غلط زبانیں استعمال کرتے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خلاف اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے خلاف, ان کو کوڑوں کی سزا نافذ کر کے کہا اس وارننگ کے بعد میں کوڑا استعمال کروں گا. ان کے دور میں کوڑا استعمال بہت کم ہوا ہے, بلکہ بہت کم کیا, صرف ایک بار لوگ رک گئے جو شب و شتم کرتے, زبان درازی کرتے ان دو پیغمبر کے صحابہ کے خلاف. ایک شخص سے اس کے بعد حضرت معاویہ کے بارے میں نازیبہ جملہ سنا تو اسے 20 کوڑوں کی سزا لگوائی. 2.5 سال کے حکمرانوں میں یہ پہلی اور آخری سزا تھی. اس کے علاوہ کوڑا نہیں چلا. روحانیت کا فیض اتنا تھا, اپنے عدل اور انصاف کا فیض اتنا تھا کہ روب اور دبدبہ حکمرانی کا, انسان تو انسان, جانور بھی اس روب کو قبول کرنے پہ تیار ہو جائے. اور اس شخص کے بارے میں صحابہ اور اہل بیت کی رائے کو دیکھے تو آپ حیران ہو جاؤ. بہت سے صحابہ کرام پر حکمرانی کے ان کو شرف حاصل ہے, کیونکہ صحابہ کرام کے زمانہ ختم ہونے میں ابھی 9 سال باقی تھے جب ان کا انتقال ہوا ہے. 110 ہجری میں صحابہ کرام کا زمانہ ختم ہوتا ہے اور یہ 101 ہجری میں ان کی وفات ہے. حضرت امام باقر رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے سوال کیا عمر بن عبدالعزیز کے لیے, فرمایا عمر بن عبدالعزیز تو عمر ہے, اگر اس بندے کی نیکیوں کا کوئی پرچار بھی کرتا ہے اللہ اس کی دنیا بھی بہتر کرے گا, اس کی آخرت بھی بہتر کرے گا, یعنی عمل کرنے کے حساب سے. حضرت فاطمہ بنت حسین رضی اللہ عنہما, یہ حضرت حسین کی بیٹی ہیں. کربلا کے غازیان میں جو بچے تھے ان میں حضرت حسین کی 2 بچیاں بھی تھیں, ایک سکینہ بنت حسین ہے اور ایک فاطمہ بنت حسین ہے رضی اللہ عنہما. یہ حضرت حسین کی اولاد ہے. جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شہادت کا معاملہ ہوا تو عمر بن عبدالعزیز کے 2 سال بعد پیدا ہوئے, لیکن یہ حضرت حسین کی صاحبزادیاں, شہزادیوں کا مقولہ کتابوں کی تاریخ میں بات نقل ہے, یہ فرماتی تھیں اگر ہمارے اوپر حکمرانی میں عمر بن عبدالعزیز کا بابرکت دور رہے ہمیں کسی اور چیز کی ضرورت نہ رہے. اس شخص نے اس حد تک رکھا ہے. امام ذہبی سیار اعلام میں ان کے لیے لکھتے ہیں کہ عمر بن عبدالعزیز امیر المؤمنین فی الحدیث ہے, صرف لوگوں میں امیر المؤمنین نہیں ہے, حضور کے فرمان اتنے یاد ہیں اس بندے کو کہ یہ محدثین کا امیر المؤمنین بن چکا ہے. علم حدیث پر اس بندے کو اتنی قدرت. اور میرے دوستو, حضرت عمر بن عبدالعزیز, ایک عجیب بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, راتوں کو سوتے بہت کم تھے اور راتوں کو اس بات پہ جاگتے رہتے کہ ہو سکتا ہے میرے ذمے کوئی فرض منصبی اور وہ رہ گیا ہو. جب حکمرانی کا یہ لیول ہو تو رعایا خود بخود عدل و انصاف کا پیکر بن جایا کرتی ہے. معاملہ یوں اوپر سے ٹھیک ہوتا ہے. سب سے پہلے اپنے آپ کو پیش کر کے, اپنی اولاد کو پیش کر کے یہ بات کریں. اور سابق حکمرانوں میں جن لوگوں نے اگر کسی کی زمینیں کھائی تھی, کسی کا مال بٹورا تھا, کسی پر ظلم کیا تھا, کسی کے حق کو مارا تھا, یوں نہیں کیا کہ یہ فلاں طاقتور حکمران کا فیصلہ تھا برقرار رہے گا, نہیں, اسے کینسل کر کے اس غریب کو الاٹ کروایا. اور آئندہ کے لیے بات حکومتی سطح پہ طے کرا لی کہ ان کے حقوق پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالے گا. اس شخص نے 39 سال کی عمر پائی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ انہیں بعض لوگوں نے زہر دلایا کہ اگر یہ اس طرح معاملہ اس کی زندگی چلتی رہی تو یہ سارے ظالم کنگال ہو جائیں گے. ان ظالموں نے کوئی کارستانی کی. اب اللہ جانتا ہے اس زمانے کے کوئی ٹیسٹ یا ایسے کوئی معاملات کی وضاحت واضح طور پہ نہیں ملتی کہ معاملہ تھا کیا. 40 یا 39 سال کی عمر پا کر یہ شخص دنیا سے رخصت ہوا ہے. میرے بھائیوں, شام کے صوبہ ادلب میں ان کی قبر موجود ہے, غریحی عمر بن عبدالعزیز کے نام سے.